بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم النبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ختم النبوت اور عربی گرامر کی یہ کلاس ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کلاس کا لنک شیئر کر دیں تاکہ دیگر دوست بھی شرکت کر سکیں۔ آج کلاس نمبر 20 ہے انشاءاللہ عزوجل، اور آج کی کلاس میں ہم منصوبات کے بارے میں کچھ سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کا لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر، تاکہ آپ کے جو دوست احباب ہیں وہ بھی کلاس کے اندر شرکت کر سکیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی توجہ کے ساتھ کلاس کو لیجئے گا، کیونکہ آپ کمنٹ کرنے کی طرف توجہ رکھیں گے تو آپ صحیح طریقے سے سبق پڑھ نہیں سکیں گے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں بھی لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اس کا لنک شیئر کر دیں۔ چلیں جی، ہم ایک مثال کے ذریعے سبق کا ابتدا کرتے ہیں، توجہ کریے گا۔ عربی کے اندر عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ یا تو مرفوع ہوتے ہیں، یا منصوب ہوتے ہیں، یا مجرور ہوتے ہیں۔ یعنی یا تو وہ رفعی حالت کے اندر ہوتے ہیں، یا نصبی حالت کے اندر ہوتے ہیں، یا جری حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کوئی نہ کوئی ان کی ایک حالت لازمی ہوگی۔ جن پر پیش آتی ہے یا وہ رفعی حالت میں ہوتے ہیں ان کو مرفوع کہتے ہیں، اور مرفوع کی جمع ہے مرفوعات۔ جن پر زبر آتی ہے یا وہ زبر والی حالت میں ہوتے ہیں، جن پہ نصب آتی ہے ان کو منصوب کہتے ہیں، اور منصوب کی جمع ہے منصوبات۔ جن کے نیچے زیر آتی ہے ان کو مجرور کہتے ہیں، اور مجرور کی جمع ہے مجرورات۔ تو ٹوٹل جو الفاظ ہیں وہ ان تین میں سے کوئی ایک لازمی ہوں گے، مرفوعات میں سے، منصوبات میں سے، مجرورات میں سے۔ جتنے بھی اسماء ہیں وہ کچھ نہ کچھ لازمی ہوں گے۔ ایک مثال دیکھیے، میں نے مثال لکھی ہے، دارابا زید بکرن السقف۔ سقف چھت کو کہتے ہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے پر، یہ حرف جار ہے۔ دارابا فعل ہے، فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ زید اس فعل کا فاعل بن رہا ہے اور اس کے اوپر پیش آئی ہے، یہ مرفوع ہے۔ یہ بکر جو ہے نا یہ مفعول بن رہا ہے، جس پر
इस फ़ाइल के फ़ेल का असर वाक़ हो रहा है और ये मंसूब है, ये अला हरफ जार है और अगली चीज़ जो है ना ये मजरूर है और इसके नीचे ज़ेर आई है जो कि इस अला हरफ जार ने दी। अब देखें ज़बर पेश की मिसाल भी आपके सामने है, ज़बर की मिसाल भी आपके सामने है और ज़ेर की भी मिसाल आपके सामने है। जिन कलिमात के ऊपर इराब आता है उसको मोरब कहते हैं, मोरब। ये देखें मोरब यानी जिस पर इराब दिया गया। कलिमात दो तरह के होते हैं, या मोरब होंगे या मबनी होंगे। जिन पर कोई इराब आता है उनको मोरब कहते हैं, यानी जिसका इराब बदलता रहता है, बवक्ते ज़रूरत ज़ेर ज़बर पेश आ सकती है। और जिन पर बवक्ते ज़रूरत ज़ेर ज़बर पेश ना आ सके बल्कि एक ही इराब रहे उसको मबनी कहते हैं। मबनियात भी कुछ कलिमात हैं, वो इंशाल्लाह बताएंगे आपको कि जो जिनका इराब बदलता नहीं है। जैसा कि ये एक मबनी इसके अंदर है, अला, ये मबनी है। ये दाराबा है, ये फेल है। फेल मबनी होते हैं तो ये मबनी है, ये मबनी है। इनके इराब जो है वो ही रहेंगे, वो बदलते नहीं हैं। अब रही बात ये जैद, बकर और सकफ, इनके इराब बदले हैं और इस पे पेश आई है। अगर हम इसके ऊपर ज़बर लाना चाहें, इस जैद को इस जगह पे रख दें तो ज़ईदन कर लेंगे। इसी जैद को अगर इधर रखेंगे तो अला ज़ईदिन हो जाएगा। तो मतलब ये कि इसका इराब बदलता है और जब जब हमें ज़रूरत पेश आई तो इसका इराब बदलता रहा। जब हमने इसको फ़ाइल बनाया तो इस पे पेश आ गई, जब हमने इसको मफूल बनाया तो इस पर ज़बर आ गई, जब हमने इसको मजरूर बनाया तो इस पर ज़ेर आ गई। तो ऐसे कलिमात जिनके इराब बदले उनको मोरब कहते हैं। और ये जो ऊपर चीज़ें मैंने लिखी हैं ये तीन, ये मोरब से ताल्लुक़ रखती हैं कि मरफूआत, मंसूबात और मजरूरात। आज हमने जो डिस्कस करनी है वो है मरफूआत, मंसूबात, सॉरी मंसूबात में से एक चीज़ है, उसको हमने उसके ऊपर डिस्कशन करनी है। मंसूबात में से 5 चीज़ें पहली हम पढ़ चुके हैं जिनको कहते हैं मफ़ाइल खमसा। 5 जो मफ़ऊल होते हैं वो मंसूब होते हैं, वो मंसूबात से वो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। मफ़ूले बेही, मफ़ूले फ़ी, मफ़ूले माहू, मफ़ूले लाहू, मफ़ूले मुतलक। ये 5 मफ़ाइल, मफ़ाइल खमसा, ये मंसूबात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। उनमें से एक चीज़ है जिसको कहते हैं मुनादा। मुनादा, तो जो मुनादा होता है ये भी मंसूब होता है और इसकी डिटेल आज हम सुनते हैं। यहाँ मैं मिसाल लिखता हूँ तो इसको फिर लेके आगे चलते हैं। ये देखें मैंने मिसाल लिखी है, या अल्लाह या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम का जब नाम मुबारक आए तो दरूद पाक मुकम्मल लिखा करें, स्वाद नहीं डालनी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہاں دیکھیں یہ یا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں بھی یا نظر آ رہا ہے، اور یہاں اللہ اس میں جلالت ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یا حرف ندا اور یا کے بعد جو چیز آتی ہے، جو کلمہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں منادا۔ منادا ایک ہوتا ہے منادی، جو پکارنے والا ہوتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں، اور جس کو پکارا جائے اس کو منادا کہتے ہیں۔ تو یا حرف ندا کے بعد جو آتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیں رسول اللہ، یہ منادا ہے اور یہ یا حرف ندا ہے۔ اب جو منادا ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم یہاں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے تو یہ سن لینا، یہ جو یا ہوتا ہے نا، یہ یا جو ہوتا ہے یہ ایک فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور وہ فعل کون سا ہے؟ وہ فعل یہ ہے، یا یہ برابر ہے ادعو کے، یہ یا حرف ہے جبکہ یہ ادعو فعل ہے۔ یہ فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم ہے۔ اس کا مطلب ہے میں پکارتا ہوں، میں بلاتا ہوں۔ یہ دعا یدعو سے یدعو کی جب گردان پڑھیں تو واحد متکلم کا صیغہ آتا ہے ادعو، میں پکارتا ہوں، میں بلاتا ہوں۔ تو یہ یا حرف ندا اس کے قائم مقام ہے، یہ حرف ہے لیکن یہ فعل ہے۔ اس کو ہٹا کے یہ لکھ دیا گیا، یہ یا لکھ دیا، اس کو لکھ دیا گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ تخفیف کرنا، ہلکا کر دینا۔ تو عربی عبارت طویل تھی، لمبی تھی، اس کو چھوٹا کر دیا گیا، مختصر کر دیا گیا، اس کے اندر تخفیف کر دی۔ یہ عربوں نے کی، ہم نے نہیں، چونکہ وہ اہل زبان ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ جو بھی سلوک کریں ہمیں قبول ہے۔ ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں، ان کے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط کے ہم پابند ہیں۔ انہوں نے یہ قاعدہ بنایا، انہوں نے کہا کہ یہ ادعو نہیں، اصل میں تھا ادعو اللہ، ادعو رسول اللہ، اصل میں یہ تھا۔ تو ادعو کو ہٹا کے یا اللہ کر دیا اور یہاں یا رسول اللہ کر دیا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ یا الف یا کیوں لے کے آئے ہیں، وہ اس کی وجہ سے لے کے آئے ہیں، اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ اگر میں کہتا ہوں ادعو اللہ، میں یہ کہتا ہوں ادعو اللہ، میں پکارتا ہوں کس کو؟ اللہ کو عز و جل، اللہ پاک کو میں بلاتا ہوں۔ جب یہ فعل ہے اور اس میں آنا ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو مستتر ہے، اور وہ اس کا فاعل بن رہی ہے آنا ضمیر، اور یہ اللہ اس میں جلالت اس کا مفعول بن رہا ہے، اس فعل کا مفعول یہ بن رہا ہے۔ اور مفعول جو ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یہ آپ کو بتایا تھا ہم نے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اس پہ زبر آیا کرتی ہے۔ تو جب اس کی جگہ کے اوپر جب یا حرف ندا رکھ دیا، یہ دیکھیں یا اللہ، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ یا حرف ندا کے بعد جو چیز ہے یہ مفعول ہے، کس کا؟ ادعو کا۔ یہ رسول اللہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ ادعو کا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہوگی، آگے میں بتاتا ہوں۔ یہ تو یا حرف ندا کے متعلق میں نے بتایا آپ کو، یہ یا حرف ندا اور یہ منادا، ٹھیک ہے جی۔ اب جو منادا ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔
یا تو منادا مفرد ہوگا جیسا کہ یہ اللہ اس میں جلالت لکھا ہے، یا اللہ، یا محمد، یا زید، یا بکر، یا عمر. تو یا یہ جو منادا ہوگا مفرد ہوگا، اکیلا ایک لفظ ہوگا. تو جب اکیلا ایک لفظ آئے منادا تو اس وقت منادا کا اپنا جو اعراب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرفوع، اس کے اوپر پیش آتی ہے، اس کے اوپر پیش آئے گی، ایک پیش آئے گی. اور جب منادا ہو مرکب کی صورت کے اندر، جیسا کہ یہ دیکھیں مرکب اضافی ہے، یہ رسول مضاف ہے اور اللہ اس میں جلالت جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. یہ لسانی سرکار کے مرید یہاں پہ کمنٹ کر رہے ہیں کوئی خدا کا خوف کر لیں. دیکھیں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے اور کس قسم کی آپ حرکتیں کرتے ہیں، کوئی تمیز نہیں آپ کے پیر نے آپ کو سکھائی، بے شرم ہو گئے ہیں، انتہائی بے شرمی. کوئی خدا کا خوف کر لیں، کوئی خدا کا خوف کر لیں. ہمارا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف کر لیں جس کو آپ نے جان دینی. تو یہ دوسرے جو دوست ان کو کر رہے ہیں آپ بالکل چپ ہو جائیں، سبق کی طرف توجہ دیں. بالکل کوئی دوست کمنٹ نہیں کرے. یہ حسین یہ کمنٹ کر رہا ہے، ان کو جواب در جواب دے رہا ہے، تو خاموش ہو جائیں آپ سبق کی طرف توجہ دیں. اچھا جی یہ دیکھیں تو منادا یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. اب یہاں دیکھیں یہ مرکب ہے، تو جب منادا مرکب اور مرکب اضافی ہو تو مضاف کے اوپر زبر آیا کرتی ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اصل میں حبیب اللہ تھا، حبیب اللہ ہو جائے گا. یا نور اللہ، یا خاتم النبیین، میم کے اوپر زبر آ جائے گی. خاتم النبیین اصل میں خاتم النبیین ہے، لیکن یا حرف ندا آیا خاتم النبیین ہو گیا. اب یہاں پہ میں ایک اور مثال لکھتا ہوں. یہ دیکھیں یہ لفظ تھا ابو بکر. ابو بکر، ابو مضاف، بکر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوا. یہ ابو جو ہے یہ اس کا اعراب میں نے پہلے آپ کو بتا دیا پچھلے سبقوں کے اندر کہ 3 طریقے سے آتا ہے. ابو، ابا، ابی. ابو حالت رفعی کے اندر، ابا حالت نصبی کے اندر، ابی حالت جری کے اندر. یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، سمجھایا. اب یقینی سی بات ہے کہ جب منادا مضاف ہو تو مضاف منصوب ہوتا ہے، تو ابو کی حالت آٹومیٹکلی چینج ہو کے وہ نسبی حالت میں چلا جائے گا. تو یہاں پہ آ جائے گا یا ابا بکر، یا ابا بکر. اسی طریقے سے یہ دیکھیں یا ذل جلالی، اصل میں تھا زو کا بھی 3 اعراب ہوتے ہیں. حالت رفعی کے اندر زو، حالت نصبی کے اندر زا، حالت جری کے اندر زی. زو زا زی. تو یہاں پہ جب یہ زو تھا اصل میں ذل جلال تھا، ذل جلالی والاکرام، تو زو تھا تو جب یا آیا تو یقینی سی بات ہے یہاں پہ زا ہو جائے گا، زو زا میں کنورٹ ہو جائے گا، حالت نصبی میں آئے گا. یا ذل جلالی والاکرام. یہ جس جاہل انسان کا مرید یہاں پہ وہ قرآن اور سنت کی بات نہیں سننے دے رہا اور یہ گالیاں نکال رہا ہے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان کے پیر کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. اس نے اپنی کتاب وارث فقر کے اندر ایک وحی لکھی ہے کہ مجھے وحی نازل ہوئی
وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی طرف سے ایک دعا نازل ہوئی ہے اور غالباً 176 صفحہ ہے اس کا، وہ ان کی کتاب میں دیکھ لیجئے گا. تو اس میں وہ جو کہتا ہے مجھے وحی نازل ہوئی ہے، اس میں یہ لفظ اس نے وہ وحی کا لفظ غلط لکھا ہے. میں نے ان جیسے مریدوں سے ہی پوچھ لیا کہ یہ تمہارے پیر کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کی تو الفاظ ہی غلط ہے. اس نے لکھا تھا یا ذوالجلالی والاکرام، اور میں نے کہا یہ یا ذوالجلالی نہیں ہوتا، یہ یا ذوالجلالی ہوتا ہے. تو اس کا مرید وہ کہنے لگا نہیں تو بڑا مفتی کتوں آیا ہے. اس نے گالیاں نکالنی شروع کر دی، یہ جس طریقے سے یہ بندہ لگا ہوا ہے. اور میں نے کہا، میں نے اس کو بڑا سمجھایا، اب اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا کیونکہ جاہل ہے، یہ ساری تو جاہل ہے، یہ پوری ٹیم جاہل ہے، تو پتہ تو ہے نہیں. ابھی یا تو اگر یہ کہہ دیتے کہ بھائی وہ پرنٹنگ کی غلطی ہوگی ہے معاف کر دیو، تو ہم بھی کہتے چلو ٹھیک ہے جی پرنٹنگ کی ہو جاتی ہے غلطی، کوئی بات نہیں. اس نے وہ نہیں کہا، اس نے کہا نہیں تم غلط ہو مولوی صاحب، یہ روحانی باتیں ہیں، تم مولویوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. تو اب چونکہ آپ عربی سیکھ رہے ہیں، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ ان جیسے جو ہے نا جعلی پیروں کو، ڈبہ پیروں کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ یہ تم جو غلط ملت سلط عبارتیں عربی کی پڑھ پڑھ کے ہمیں سناتے ہو، یہ اس کا اعراب ایسے نہیں ایسے. بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو چلو، یہ اصل میں یہ مرید آتے بھی اس لیے مٹی پلید کروانے کے لیے اپنے پیر کی. تو یا ذل جلالی ہوگا، تو یہ میں نے آپ کو اعراب بھی بتا دیا. یہاں آپ کو ایک اور چیز بتانی ہے. یہ مثال دیکھیں جی توجہ کے ساتھ. یہ میں نے لکھا ہے یا عمر رب نل خطابی. خطاب کے نیچے یہ زیر ہے. ایسی صورت میں یہ کیا چیز ہے اس کو پہلے سمجھ لیں کہ یہ عمر بیٹا ہے خطاب کا. اب یہ عمر جو ہے نا یہ بن رہا ہے اصل میں موصوف، اور بن بن رہا ہے صفت. یہ دیکھیں عمر موصوف ہے، یہ صفت ہے. بیٹا بیٹی ہونا یہ صفتیں ہوتی ہیں. بیٹا بیٹی ہونا، باپ ہونا کسی کا، یہ صفت ہوتی ہے. تو یہ بن یا بنت کا لفظ اگر آتا ہے کسی کلمے کے بعد تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے. تو یہ عمر موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے. اور موصوف اور صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے. آپ کو ہم نے بتایا تھا مرکب توصیفی جب پڑھایا تھا، موصوف اور صفت کا اعراب ایک طرح کا ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے. تو جب عمر کے اوپر زبر آئے گی تو یقینی سی بات ہے بن کے اوپر بھی زبر آئے گی، کیونکہ مرکب توصیفی کا اعراب ایک طرح کا ہوگا. اور یہ بن کے بعد والی جو چیز ہوتی ہے وہ مضاف الیہ ہوتی ہے. بن مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. یہ جب بھی یہ چیزیں آئیں، یہاں بنت اگر ہوتا تو آپ نے پھر بھی کہنا تھا کہ بنت یہ مضاف ہے اور اگلی چیز مضاف الیہ. تو یہ آپس میں مضاف الیہ ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہوتے ہیں یہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں. تو یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آئی ہے. امید آپ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس قسم کی کثیر مثالیں ہیں، وہ آپ خود بنا سکتے ہیں. منادا جو ہے جب اس پر الف لام آئے،
मुनादा के ऊपर अलिफ लाम आ जाए, ये मुनादा है, तो यहाँ पे मैं या लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा या मैं ये कहना चाहता हूँ यर्राजुलु, या अर्राजुलु ये कह लें, लेकिन ये गलत होगा। वो गलत इस तरीके से कि मुनादा जो है ना, जब वो मुअर्रफ बिल लाम हो, उसके ऊपर अलिफ लाम आए, तो कायदा ये है हरफे निदा और उस मुनादा के दरमियान अय्युहा का लफ्ज लगाते हैं। या अय्युहा, ये अय्युहा किस वजह से आया कि मुनादा मुअर्रफ बिल लाम है, उस पर अलिफ लाम आया जी, इस वजह से हम अय्युहा का लफ्ज लेके आए। अगर यहां मुअन्नस हो तो अय्यतुहा आ जाएगा, जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। या अय्युहल इंसान, अल इंसान आया, अल इंसान आया तो इस या के बाद अय्युहा के लफ्ज का इजाफा किया। और मुअन्नस की मिसाल है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो अन नफ्स जो है ये मुअन्नस है, मुअन्नस सिमाई है, ये हमने आपको बताया था। और मुअन्नस सिमाई होने की वजह से यहाँ पे अय्यतुहा आ गया, अय्यतुहा मुअन्नस आएगा, ये मुनादा मुअन्नस हो तो यहाँ पे अय्यतुहा आता है। ये कायदा भी आप नोट कर लें। या अल्लाह को कभी कभी इस तरीके से भी लिखा जाता है कि क्योंकि इसके दरमियान में अय्युहा का लफ्ज नहीं आता, या अय्युहल्ला नहीं कहते। कोई शख्स ये कहे कि मैं अय्युहा का लफ्ज यहां पे बढ़ा दूं तो वो गलत हो जाएगा। अब नहीं जी कर सकते अय्युहा, तो फिर क्या किया जाए? फिर एक और सूरत है, वो ये है या हरफे निदा को हटा दें, खत्म कर दें, और इसके आखिर में मीम मुशद्दद का इजाफा कर दें। मीमे मुशद्दद का इजाफा कर दें। ये मीमे मुशद्दद जो है ये या हरफे निदा के कायम मुकाम है, और इसका तर्जुमा भी होगा ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा। तो ये जो अल्लाहुम्मा है ये यूं समझ ले कि या अय्युहल्ला है उसके कायम मुकाम। चूंकि कायदा ये है कि या और अल्लाह इसमें जलालत के दरमियान में अय्युहा के लफ्ज का इजाफा नहीं करते, तो जब ऐसी सूरत हो तो फिर अल्लाहुम्मा कहते हैं। ये देखें जी, ये या गुलामी मैंने लिखा है, और गुलामी का मतलब है मेरा गुलाम। ये जो याए मुतकल्लिम है यानी मेरा गुलाम, जैसे किताबी मेरी किताब, कालामी मेरा कलम, मदरसाती मेरा मदरसा। तो ये या जो होती है याए मुतकल्लिम, ये मेरा मेरी का तर्जुमा पैदा करती है। तो अगर ये वाली सूरत आए और उसके पहले या हरफे निदा आए, तो ये वाला जो मुनादा होगा उसके इराब की 4 सूरतें होती हैं, 4 तरीके से आप पढ़ सकते हैं, आपको इजाजत है। या गुलामी, या के ऊपर आप जज़म लगा दें,
یا غلامیہ، یا کے اوپر آپ جزم اور زبر یہ لگا لیں، یا غلامن یہ کہہ لیں، یا غلاما۔ یہ چار طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ والی جو یا ہے اس کے اوپر آپ جزم لگا دیں یا غلامی، اس کے اوپر زبر لگا کے آپ پڑھیں یا غلامیہ، یا کو ہٹا دیں اور دو زیریں لگا دیں میم کے نیچے تو ہو جائے گا یا غلامن، اس کو یا غلاما کہہ لیں۔ تو یہ چار اس کے اعراب ہیں، چار صورتیں ہیں، کوئی سی بھی صورت آپ کہیں گے وہ درست ہوگا، غلط نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں جی، یا ابی اے میرے باپ، یا امی اے میری ماں، اگر اس طریقے سے آئے تو اس کو ایک اور طریقہ ہے، اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ یا آباتی، یا امتی، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے جو اس کا ہے، اے میرے باپ اے میری ماں۔ کتابوں کے اندر یہ دونوں اعراب آتے ہیں، تو یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ یہ اعراب آئے تو آپ ڈسٹرب نہ ہو جائیں کہ یہ کون سی چیز آ گئی ہے۔ حرف ندا کا سبق ہمارا اور منادا کا سبق وہ کمپلیٹ ہوا۔ یہ جو قواعد تھے، جو موٹے موٹے زیادہ مستعمل جو قواعد تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے متعلقہ کوئی سوال اگر آپ نے کرنا ہے تو میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آڈیو ریکارڈ کر کے آپ سینڈ کر دیں، تو انشاءاللہ پھر میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر تو آپ کے پاس ہوگا، میرے چینل کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ہائیڈر کے اوپر۔ تو آڈیو ریکارڈ کر کے نیچے آپ لکھیے گا سوال، آڈیو ریکارڈ کر کے جب سینڈ کریں تو نیچے لکھے سوال، وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اگلے بندے نے سوال کیا ہے۔ میں آپ کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیتا ہوں کوئی سوال آیا ہے تو یہ میں نے کہا بھی آپ لوگوں کو، آپ ہماری بات بھی تو نہیں نہ مانتے یار، کم از کم ہماری بات تو مان لیا کریں نا جی۔ ایک فقیر عاجز آپ سے عرض کر رہا ہے کہ آپ صرف کمنٹ توجہ دیا کریں سبق کی طرف، کمنٹ نہ کیا کریں۔ بیچ میں جو اس قسم کے لوگ آتے ہیں جو آ کے غلط باتیں کرتے ہیں، دیکھیں یہ تو کام چلتا ہی رہتا ہے، تو آپ کا پھر سبق ڈسٹرب ہوگا۔ ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ سبق سنیں بس۔ ہم بھی پڑھا رہے ہیں نا توجہ سے، آپ بس ہمارا سبق سنیں۔ ان کو اپنا کام کرنے، ان کی قسمت میں یہ ہے، جس کی جو قسمت میں وہ کرے، تو ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام توجہ سے بس سبق سنا کریں۔ کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، ہوا جب چلتی ہے نا تو کتا بھونکتا ہے، 2-4 کمنٹ کریں گے، 5 کریں گے، 10 کریں گے، بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یار خود ہی میں لگا ہوا ہوں، کوئی میری سن تو رہا نہیں ہے۔ وہ ہے نا وہ خنزیر احمق عیسائی جو آج کل جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ اکیلا ہی بیٹھ کے بیچارہ وہ 2-2 گھنٹے کی 3-3 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے لانچ کیے جا رہا ہے۔ وہ اس کے 100-150 بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی اس کی آئیڈیاں ہیں، وہ اکیلا ہی بیٹھ کے لگا ہوتا ہے، وہ خود ہی کمنٹ کرتا ہے، خود ہی ویڈیو بناتا ہے، خود ہی کمنٹ کرتا ہے، خود ہی لائک کرتا ہے۔ تو یہ پاگلوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ خود چپ کر جائیں گے،
اب وہ چاہ یہ رہا ہے کہ اس کی ویڈیو کے جواب دیے جائیں تاکہ اس کو پبلسٹی ملے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ تو تو یہ اس قسم کے کتے بلے آتے ہی رہتے ہیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ اتنے بڑے سمندر کے اندر وہ پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے، وہ اس کی سمجھ ہی نہیں آنی کدھر گیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا جی، تو سوال تو کوئی نہیں پھر آیا، یہ ایک سوال آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ یہ جو آپ نے آخر میں بتایا یا ابی یا امی، تو اس میں تو یا ابی میں تو زبر ہے، اوپر ہے زبر ہے، اور اس میں تو آگے پیچا ہے، تو اس میں تھوڑا کیوں اس میں پیش کیوں ہے؟ سوال تو بڑا اہم کیا ہے، لیکن آپ کی آواز عبد الجبار اتنی ہے کہ بس پتہ نہیں کوئی کمبل اوپر سر پہ لے کے تم نے وہ آڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کی ہے۔ تو مجاہد بن کے ٹائٹ ہو کے بولا کرو یار، کوئی پتہ چلے کوئی مجاہد بول رہا ہے، مریل آواز ایسے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ سوال بچے نے یہ کیا ہے جی، یہ بڑا سوال بڑا کیا ہے اس نے۔ سوال یہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے یا ابی، تو یہ با کے نیچے زیر کیوں آئی، یا وہ یہ سوال کر رہا ہے ابی؟ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ زبر آتی ہے، تو ابھی کیوں آیا یہ سوال؟ انشاءاللہ ایسا ایسا یہ چیزیں مزید پتہ چل جائیں گی کہ یہ جو یا ہوتی ہے نا، یہ اپنے ماں قبل کا ایک اعراب چاہتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرے ماں قبل زیر ہونی چاہیے، یا ماں قبل زیر کو چاہتی ہے۔ اگر واؤ آئے تو وہ ماں قبل پیش کو چاہتی ہے، اور اگر الف آئے تو وہ اپنا ماں قبل زبر کو چاہتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، تو یہ چیزیں ایسا سب سمجھ آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ یا ہے، یہ اپنا ماں قبل زیر چاہتی ہے، اس لیے با کے نیچے زیر آئی ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔ یہ کسی نے وہ رومن کے اندر لکھ کے کوئی سوال کیا ہے، تو وہ رومن ہم پڑھتے بھی نہیں ہیں بھائی۔ آڈیو ریکارڈ کر کے سوال کریں سینڈ، یا اردو کے اندر لکھ کے، یہ دو طریقے ہیں۔ جی حسین کہہ رہا ہے جی سبق بعد میں سن لیں گے حضرت جی، کوئی نہیں، جہاد کر رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے بھیا، ٹھیک ہے، لگے رہو۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، ہدایت کی بھی دعا کیا کریں۔ یہ مکالمات مباحثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ چلتے ہی رہتے ہیں، ساتھ ان کے لیے دعا، ان لوگوں کے لیے، بٹکے لوگوں کے لیے دعا بھی لازمی۔ میں بڑی کرتا ہوں یقین جانے، نماز کے بعد یا ویسے بھی کبھی موقع ملے تو ان سب لوگوں کے لیے، قادیانیوں کے لیے، گوہریوں کے لیے، لسانیوں کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے، سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، ایک ٹانگ ادھر ایک ادھر، نہیں ایسے نہیں، پورے کے پورے مکمل اسلام کے اندر، دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو ان کے مکمل اسلام کے اندر داخلے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے ایک، وہ یہ کہ آپ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، اور آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر لازمی اپلوڈ کیا کریں۔ ہمارے کئی دوست ڈرتے ہیں کہ کہیں سٹرائک نہ آ جائے۔ سٹرائک کیسے آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سٹرائک یہ ہے کہ میرے چینل پہ اپلوڈ ہوئی ہے ویڈیو، اور اس کو آپ نے اٹھا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی، تو یوٹیوب مجھے پوچھے گی پہلے کہ یہ کیونکہ تیری ملکیت ہے، تو سٹرائک دینا چاہتا ہے کہ نہیں اس کو؟ تو میں کہوں گا نا جی نا، انہوں نے کرن دیو، تسی ساڈا چینل بلاک کر دیو، کوئی مسئلہ نہیں۔
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰਾਓਗੇ। یہ تو 100 بندے دے چینلوں تے ٹر گئی ہے، ہوں کی کیتا جائے گا۔ اب سمجھے آپ، تو وہ سٹرائک نہیں آئے گی، آپ تو ٹینشن نہیں لینی آپ، تو فیس بک کے اوپر اپلوڈ کیا کریں، اپنے پیجوں کے اوپر، اپنے پروفائل کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر، تو جلنے والے کو اور جلاؤ، ان کو خارش جو لگی ہے اور لگاؤ، تھوڑی سی مرچی بھی لگا دو، پڑک دے پھرن، سمجھے کہ نہیں، اٹھ اٹھ کے چھالا مارن۔ فتنے کو اس وقت تک اس کا مواقبہ کرو، اس کا پیچھا کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ ہمیں قرآن پاک نے بتایا، یہ اصول اور دستور ہمیں ہمارے اللہ نے بتایا کہ فتنے کا اس وقت تک تم نے مواقبہ کرنا ہے جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ نہیں ہے بس کہ تھوڑا سا فتنے کو تھوڑا سا دیکھ کے گہری آنکھ سے تو پھر بس چپ ہو جاؤ، نہیں 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 نہیں، پورا پورا اس کے گھر تک اس کو چھوڑ کے آنا۔ دعا کو رہیے گا جی، سبق کمپلیٹ ہوا ہمارا، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ جی، لبیک یا سیدی یا خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔